ماجد بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی، یا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ فارم 45 کی نہیں بلکہ فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے، تو کیا مجھے بھی یہ جو پی کے ایکٹ اب بن گیا ہے اس کے تحت جو ہے وہ 3 سال کی سزا اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر اس پی کے ایکٹ کی تعریف کچھ اور ہے؟ وضاحت ذرا کر دیں۔ نہیں، اس پہ آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ آپ ایک جسے کہتے ہیں تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ مثبت تنقید یہ آپ کا سٹانس بھی ہے، یہ پولیٹیکل سٹانس بھی ہے. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں جو میں نے سنی ہیں عثمان صاحب کی بھی اور اپنے ایم این اے صاحب کی بھی، اس کو تھوڑا سا کسی تنازل میں ذرا دیکھ لیں کہ وجوہات ہیں کیا پاکستان میں یہ لا کیوں بن رہا ہے. عثمان صاحب کی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کا، یہ لا بنے. دیکھیے امریکہ جیسا ملک جو ہے نا اس میں 50% انکریز کر گیا میڈیا کرائمز. یعنی امریکہ کے لا کتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک. یو کے اندر میڈیا کرائم 40% بڑھ گیا. اب ہو کہہ رہا ہے آپ کے ملک کی کوئی بات جو فیک ہے، جو فالس انفارمیشن ہے، وہ پوری دنیا سنے گی، تو امپیکٹ کس پہ آئے گا؟ پاکستان کے اوپر. یعنی کوئی ٹریڈ کے اوپر غلط نیوز دیتا ہے، کوئی پاکستان کے ایتھکس پہ، موریلٹیز پہ، کسی چیز پہ غلط نیوز دیتا ہے، تو کیا امپیکٹ آئے گا؟ اچھا، اگر آپ اس پہ پابندیاں لگائیں گے، یعنی مثال کے طور پہ یہ پی کا ایکٹ جو ہے اس پہ صحافیوں کے بڑے اعتراضات ہیں. بیسیکلی انہی کے اعتراض ہیں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیوز دیں گے اس کو جانچے گا کون کہ یہ فیک ہے یہ نہیں. حالانکہ انہوں نے صحیح کہا کہ ہمارا بہت میکینزم ہے، ہمیں بہت چھان بین کرنے کے بعد یہ نیوز. دیکھیں میڈیا کا جو آنر ہے، جو چینل کا آنر ہے، وہ بھی تو دیکھیں اس کو آ رہا ہوتا ہے نا. تو صحافی کو پکڑنا کیوں ہے؟ وہ تو اپنے انٹرنلی جو بھی میکینزم بنائیں گے. لیکن جو چیز ملک سے باہر جائے گی وہ پاکستان کے اوپر امپیکٹ بھی لا سکتی ہے. اگر آپ سارا دن کوئی، بالکل صحیح کہا انجینئر صاحب نے کہ بہت سے ملک پاکستان میں سوشل میڈیا کو ہائر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کی لینگویج کبھی سنیں، وہ پاکستانی لینگویج نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں ان کا فکرہ پتہ چل جاتا ہے. ایک مخصوص ایجنڈا. یہ چیزیں وہ ہیں جو دیکھیں میرا جو آئین ہے نا وہ ہر پاکستان کے شہری کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جتنے اس کے اندر یہ پیکا کے اندر جتنے اوفینسز ہیں نا، مجھے سارے کانسٹیٹیوشن مجھے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. صحیح. مثلا میری آزادی ہے بات کرنے کی، ایسوسیشن کی، مجھے کام کرنے کی، ہر چیز کی میرا رائٹ ہے میں بول سکوں. لیکن جو بھی میں نے بات کرنی ہے وہ میرے قانون کے تابع ہوگی. مجھے پاکستان سے لائل رہنا ہے، مجھے پاکستان کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں. اس سے بڑھنا نہیں. یعنی اگر آپ باہر نکلیں گے تو پھر وہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے. صحیح. اس کے اثرات ہیں پاکستان کے اوپر. دیکھیں یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کو اگر آپ بین الاقوامی کنونشن اور ٹریٹیز میں بھی پڑھیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ صحافت کو آزادی دیں. وہ کہیں گے کہ ہمیں انفارمیشن پوری صحیح ملنی چاہیے. لیکن یہ کون سی ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا پاکستان کے حالات آپ نوٹ تو کریں. دیکھیں آپ کی آرم فورسز بارڈر پہ لڑ رہی ہیں، آپ کو بہت زیادہ ایگریشن بھی مل رہا ہے. اس کے اندر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. صحیح کہا، بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے، اور جو پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بیٹھے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. یہ نیوز سے ملک کی معاشیات پہ بھی اثر پڑے گا، اخلاقیات پہ بھی پڑے گا، بین الاقوامی تعلقات پہ بھی پڑے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. صحیح. اور یہ آپ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جیسے یہ الیکشنز کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اگر 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو کوئی کہتا ہے کہ دھاندلی زیادہ انتخابات ہیں تو یہ تنقید ہے، یہ فیک نیوز نہیں ہے. یہ تو میں اپنا کنسرن شو کروں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے میرے بارے میں اگر مجھ پہ تنقید کی ہے، صحیح، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اگنور کر دیا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر ماجد صاحب کو کہیں تھرڈ پارٹی کہیں بیٹھی ہوئی ان کو لگا کہ یہ بات جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں کی گئی ہے، یہ جا کے آپ کے بہاف پہ میرے خلاف 24 گھنٹوں کے اندر بالکل کر سکتے ہیں. اس قسم کی چیزیں ہم تو یہ کرنا چاہ رہا تھا. نیٹی گریٹیز پہ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نکلیں گی. ہمارے گاؤں میں وہ ایک کہاوت سنائی جاتی تھی کہ ایک مولوی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا تھا بھینس چوری کا. تو ایک بچہ دوڑتا ہوا اور 10 سال کا آیا. اس نے کہا مولوی صاحب وہ بھینس تو آپ کے گھر سے برآمد ہو گئی ہے. ٹھیک. تو لوگ اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بعد صرف وہ آیا مولوی کے پاس کہ مولوی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ آپ کے گھر سے نہیں برآمد ہوئی، وہ ساتھ والے گھر سے برآمد ہوئی. تو مولوی نے کہا پتر میں تو چور ہو گیا پوری زندگی واسطے، اب کوئی آدھے مانیں گے اور آدھے نہیں مانیں گے. دیکھیں ایک دفعہ ٹائم بھی 24 گھنٹے کی ہے. دیکھیں آپ پلیٹ سے ایک نیوز بندہ دیتا ہے جی گوادر پورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا. صحیح. پوری دنیا میں اسی ٹائم خبر پہنچے گی، وہ شیئر ہو جائے گا، کینیڈا، امریکہ، سارے پاکستانی ادھر. اب یہ ایک چھوٹی خبر پتہ چلے جائے گا، گھنٹے 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد تردید ہو جائے گی. صحیح. لیکن جو ڈیمیجز پہنچ جائیں گے کہ یار گوادر آپ سیف نہیں رہا. بالکل صحیح. تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ معاشیات چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے اس حوالے سے. ضروری ہے اس کے اوپر.